لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ قصہ جو چل رہا ہے قرآن سے وہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، جو بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. 86 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا بردبار صبر کرنے والا وعدوں کا سچا بیٹا عطا فرمایا، جو رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. سورہ صاد کی آیت نمبر 48 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ ذکر کریں آپ اسماعیل علیہ السلام کا، یسع علیہ السلام کا، ذا الکفل کا. سب کے ساتھ ہمارے نیکوکار بندے تھے. سورہ الانبیاء میں آتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، کہ یہ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام اور اسی طرح ذا الکفل، یہ سب کے سب ہمارے صبر کرنے والے بندے تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو داخل کر لیا اپنی رحمت میں. اِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب ہمارے صالح بندے تھے. سورہ مریم میں اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذکر کریں اس کتاب میں، تلاوت کریں ان قریش مکہ پر اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، اور ذکر کریں اسماعیل علیہ السلام کا. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ اپنے وعدے کے سچے تھے، جو وعدہ کرتے وفا کرنے والے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. رسول نبی تھے. کیا کرتے کیا تھے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. نماز یعنی اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اللہ سے مانگنا، دعائیں مانگنا، یہ سب کچھ نماز کا حصہ ہے. اور زکوٰۃ سے مراد ہے کہ اپنا تزکیہ بھی کرنا، اپنے آپ کو پاکیزہ بھی رکھنا، اور صدقات بھی دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا. وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ اکبر. اور اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے. اللہ اکبر. ایسے بندے جس سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام کا جیسے ذکر ہوا سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں کہ آپ وعدے کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. اللہ نے آپ کی نماز، آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کی اولاد کو بھی نمازی بنایا. اور اسی طرح سورہ صافات میں جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام، یہ دعا اکثر مانگتے تھے. اور خصوصی طور پر جب آپ ہجرت کر کے یعنی عراق کے شہر سے نکلے، اپنے آبائی شہر سے، اور آپ مصر سے ہوتے ہوئے لمبا چکر کاٹ کر شام پہنچے، تو یہاں آ کر آپ اللہ سے بہت دعائیں مانگ رہے تھے. ربی حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما. اللہ نے دعا قبول کی. اللہ فرما رہے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے اس کو بشارت دی. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا بردبار ہوگا، بڑا حلم والا ہوگا، بڑا صبر والا ہوگا، وعدے کا سچا ہوگا. اب اللہ نے بیٹا دے دیا. پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس، جہاں اس وقت صرف ایک ٹیلہ تھا اور کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی پھل نہیں تھا، کوئی چشمہ نہ تھا، چھوڑ آئے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت سے وہاں آب زمزم جاری کر دیا. جرہم قبیلہ وہاں آ کر آباد ہوا. پھر رزق بھی آنا شروع ہو گیا.
اب تقریباً 14 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی، 13 یا 14 سال. تو اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام. جیسا کہ پچھلی قسط میں بھی ذکر ہوا کہ 2 دفعہ آئے اور ان کی 2 بیویوں سے جب ملاقات ہوئی تو جو احکامات کہے، ایک صبر کرنے والی تھی تو کہا اس کو پکڑے رکھنا، یعنی اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اور ایک ناشکری تھی، کہا اس کو بدل لو، اس کی جگہ صبر کرنے والی لے آؤ. تو بہرحال آتے رہتے تھے. اب اسماعیل علیہ السلام 13 یا 14 سال کی عمر، ٹین ایج. اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں ہمارے ٹین ایج تو ابھی چھوڑو جی، ٹین ایج ابھی کیا کہنا ہے، اور ٹین ایج ہم لیتے ہیں 11 سے 19 تک. ان کی عمر 13 to 14. اللہ اکبر. 13-14 سال. اس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں کہ جب آپ بھاگنے دور کی عمر میں تھے، یعنی ٹین ایج میں تھے، 13-14 سال، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں فلما بلغا معہ السعی، اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی بھاگنے دوڑنے کی عمر میں ہو گئے. قالا یا بنیا انی ارا فی المنام، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بس تو بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا سمجھتا ہے، کیا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تھوپا نہیں ہے حکم کہ میں نے دیکھا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرا خواب سچا ہے، بس تو تیار ہو جا، میں نے تجھے ذبح کرنا ہے. باپ ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملات کو سمجھنے والا، بڑا بردبار، بڑا نرم دل رکھنے والا، بڑا خیر خواہ دل رکھنے والا، اپنے پیارے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو ہے میرے پیارے بیٹے، تو بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹا کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو. اللہ اکبر. تو پھر جواب کیا آنا تھا؟ سر تسلیم ہم. آیت کے اگلی سے میں آتا ہے 102 آیت ہے سورہ صافات کی. کالا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ کہا ہے میرے ابا جان کر گزرے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. وعدے کے سچے تھے. اللہ اکبر. بہرحال الہامی کتابوں میں جیسے تورات میں ان کا ذکر آتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارک جو ہے وہ ایک سنت کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ بچپن سے تعلق رکھنے والے اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ کے والد نے 3 دن، ابراہیم علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ مسلسل 3 دن 3 راتیں، یعنی یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں. اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو اس وقت تک کلوتے تھے. اسحاق بھی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت تک. تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں. مسلسل 3 رات یہ خواب آتا رہا کہ وہ اپنے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. خواب کی حالت میں ملنے والے اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے ارادہ فرمایا. بیٹے سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تو اپنی رائے بتا. فرما بردار بیٹا اللہ اکبر آگے سے بولا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے. میری طرف سے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں. اللہ کو حکم ہے تو ہم سب کو تو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. آپ کار گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، مجھے آپ صابر اور شاکر پائیں گے. اللہ اکبر. بہرحال یہ دونوں بندے آپ گھر سے نکلے اللہ کی مشیت پوری کرنے کے لیے. روایات میں آتا ہے ابلیس نے ارادہ کیا کہ کسی طرح ان کو روکا جائے، اللہ کے اس حکم سے متزلزل کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے. سب سے پہلے وہ ماں کے پاس آیا، حاجرہ علیہ السلام کے پاس. کہ پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بی بی حاجرہ نے فرمایا کہ اسماعیل تو ہماری اکلوتی اولاد ہے، اور بہت دعاؤں کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیٹا دیا ہے.
اسماعیل کا باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی وجہ کے بغیر کیوں اس کو جان سے اس کی جان لے گا، اس کی گردن پر چھری چلائے گا؟ ابلیس نے دیکھا کہ اب ماں کا دل تھوڑا سا اس طرف آ رہا ہے، اعتراض کیا کہ کیوں چھری چلائیں گے، کیوں قتل کریں گے اس کو، کیوں ذبح کریں گے؟ تو اب جب اس نے دیکھا تو اسے چوٹ لگائی اپنی طرف سے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر! ان کا خیال تھا کہ یہ رب سے بھی متنفر ہو جائیں گی، لیکن یہ وہی ہیں جو اللہ کی خاطر، جن کو پتہ ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، تو پھر میں اس پر راضی ہوں، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، پھر جو اللہ چاہے۔ یہ اولاد مجھے اللہ نے دی تھی، یہ اللہ نے بھی عطا کیا تھا بیٹا، اللہ کی امانت تھا میرے پاس، اگر اللہ لینا چاہتا ہے تو میں راضی۔ یہ تھا وہ جذبہ، یہ تھی وہ قربانیاں جس کی یاد آج بھی کی جاتی ہے۔ آج بھی جو قربانی عید الاضحیٰ پہ ہم کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، قریب ہی ہے، تو یقین جانے یہ وہی سنت ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ بہرحال ابلیس ناکام ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ اب کس طرح میں روکوں ان کو، کس طرح اللہ کے حکم سے روکوں؟ تو اب وہ آیا اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ دیکھیں آپ اتنی عمر میں پہنچ چکے ہیں، 99 ایئر، اس وقت 99 سال عمر تھی، 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 13 سال کا بیٹا، اور اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ کیوں ان کو ذبح کر رہے ہیں؟ آپ کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام سے میرا تعلق تو اللہ کی وجہ سے ہے، اور دیا بھی اللہ نے ہے، اور مانگ بھی اللہ رہا ہے، اس لیے اللہ کے حکم کے آگے میرا سر تسلیم ہم ہے۔ تعلق اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ نے اس کو میرے گھر میں پیدا کیا، اللہ نے میرے گھر کو اس کے لیے چن لیا، یہ بیٹا میرے پاس اللہ ہی کی امانت ہے، اللہ ہم سب کا مالک ہے، مختار کل ہے، جب چاہے جیسے چاہے حکم دے، اور جب چاہے اپنی امانت واپس مانگ لے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی امانت کو روکنے والے؟ ہم تو اس کے فرما بردار ہیں، تابع ہیں، اللہ کے ہر حکم کے تابع ہیں۔ ابلیس کو اب ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر بھی بڑی مایوسی ہوئی۔ اب یہ آیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اللہ اکبر، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے جا رہا ہے، اور یہ تمہاری عمر بھی کچھ نہیں ہے، تمہیں شاید سوچ سمجھ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خود یہ قبول کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا باپ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا خواب سچا ہے، اور جو وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اور میں راضی ہوں اللہ کے حکم سے۔ میرا باپ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، جو حکم میرے اللہ نے دیا ہے میرے باپ کو وہ کرنا ہی چاہیے، اور میرے باپ کے پاس تو وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، تو اللہ نے اگر حکم دیا ہے مجھے قربان کرنے کا تو میرے باپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ بہرحال 3 دفعہ بہکایا گیا، 3 دفعہ جب ہم رمی کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں شیطان کو، تو یہ بھی وہی سنت ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ملی، کیونکہ دونوں ہی باپ بیٹے نے اس کو رمی کیا، پتھر مارے کہ دفع ہو جا۔ ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہیں، ہم وہی کریں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہر بار اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پتھر مارے، 3 دفعہ یہ ہوا، اور 3 دفعہ بھی ہم کرتے ہیں، پہلے بڑے شیطان کو، پھر اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد حج کے یہ سنت بنا دی گئی، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، 3 دن رہ کر یہ کام کرنا پڑتا ہے مینا میں، اللہ اکبر۔ بہرحال اب دونوں پہنچے اس مقام پر جہاں قربان کرنا تھا، مینا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے آج بھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹایا اور پھر گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ نے پکارا کہ ابراہیم تو نے تو یہ بھی امتحان پاس کر لیا، یہ تو بہت بڑا امتحان تھا، خود آگ میں کود جانا، اللہ اکبر، بہت بڑا امتحان، بیوی اور بچے کو، نوزائیدہ بچے کو، جو 8 سالہ بیوی کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دینا، بہت بڑا امتحان، پورے قبیلے کو چھوڑ دینا، بہت بڑا امتحان۔ سارے امتحانوں میں پورے گزرتے رہے، لیکن یہ وہ امتحان تھا جس پر اللہ نے کہا سورہ صافات میں کہ یہ تو بہت بڑا امتحان تھا کہ اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی جو بڑھاپے کی عمر میں ملا ہو، اس کی گردن پر اللہ کے حکم سے چھری چلا دینا۔
ابراہیم تو نے تو اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا، بے شک تیری یہ سنتیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم رکھیں گے جو تجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، جو اللہ کے ایمان والے بندے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس واقعے کے بعد پھر کیا ہوا اس پر بات ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو پھر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب ابراہیم علیہ السلام چلے تو ابلیس ملعون نے کوشش کی کہ تینوں کو بہکائے، کسی نہ کسی طرح متنفر کرے اللہ سے اور اس حکم سے باز رکھے۔ پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرف آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور جب تینوں طرف سے دھتکارا گیا، تینوں دفعہ اس پر سنگ باری ہوئی، رمی کیا گیا تو پھر باز آیا۔ بہرحال اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کریڈٹ دیا کہ آپ نے اتنا بڑا امتحان پاس کیا ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑی آزمائش سے بھی گزر گئے ابراہیم، اب قیامت تک میں آپ کا نام باقی رکھوں گا، آپ کا ذکر باقی رہے گا، آپ کی سنتوں کو باقی رکھوں گا، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مسلمان ہوں، الحمدللہ۔ اور سب سے زیادہ حق تو مسلمان ہی رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور آج وہ جتنی سنتیں ہیں ہمارے حج میں، اس میں سے بہت ساری سنتیں تو وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملی۔ بہرحال اللہ نے ذبح ہونے سے بچا لیا، ان کی جگہ ایک مینڈا آ گیا جس کو رکھ دیا گیا، وہ ذبح ہوا۔ اللہ نے ایک عظیم فدیہ جو ہے قبول کیا، اور یہ سنت آج بھی جاری ہے، چاہے حاجی جا کے مینا میں کریں قربانی، یا ہم جہاں بھی دنیا کے جس حصے میں بھی رہتے ہوں، چاہے ایشیا میں ہوں، چاہے یورپ میں ہوں، چاہے آسٹریلیا میں ہوں، چاہے بر اعظم افریقہ میں ہوں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، آج ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو، اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جو ایک باپ نے اور ایک بیٹے نے اللہ کے لیے کی۔ آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس جد و جہد میں قبول کر لے، جس جد و جہد میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک روح ہمیشہ اللہ کے لیے اللہ کی جہاد کرتا رہے گا، اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما لے۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے۔ بہرحال ایک عظیم مینڈا دیا گیا جس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 107 اور 108 میں۔ اللہ فرما رہے ہیں تو ہم نے اس کی جگہ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم قربانی کو قبول کیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی سنت بنا دے، چھوڑ دیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جانب سے جب حکم ملا تو وحدانیت کے پرچار کے لیے کہ لوگوں کے لیے اللہ کا ایک گھر بننا چاہیے، مرکز ہونا چاہیے، تعمیر کے لیے پھر آگے مکہ میں ابراہیم علیہ السلام شام اور مکہ، فلسطین اور مکہ آتے جاتے رہتے تھے، وہاں بھی تبلیغ کر رہے تھے، یہاں بھی آگے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ جا کے میرا گھر تعمیر کرو۔ آپ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے اللہ کی گھر کی تعمیر اللہ کے حکم کے مطابق شروع کرتے ہیں۔ باپ ابو الانبیاء ہے، کیا کام کر رہا ہے؟ جو ایک راج کرتا ہے، یعنی آپ راج والا کام کر رہے ہیں، اور بیٹا جو اللہ اکبر جس کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہے وہ آئے، وہ بیٹا مزدور ہے اللہ کے گھر کے لیے۔ کیسی کیسی قربانیاں! اپنے باپ کے ساتھ تعمیر میں شروع ہوئے، خوب دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ کیا دعائیں مانگ رہے تھے؟ جس کا ذکر اللہ فرمانے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب دیواریں اونچی کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی،
تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اللہ اکبر۔ ہم چھوٹا سا کام کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پہاڑ ڈالیا، یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ ابو الانبیاء جس کی عمر 100 سال ہے تعمیر کر رہے ہیں، بیٹا پتھر دے رہا ہے، باپ جو رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے، بیٹا مزدور بنا ہوا ہے، باپ راج ہے، اللہ اکبر۔ اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں پھر بھی اللہ سے کہ اللہ قبول کر لینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو جو کیا بس ہو گیا، جہاں تو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعائیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لے ہم دونوں سے، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو خوب سنتا ہے دعاؤں کو اور علم بھی رکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہر چیز کا تجھے علم ہے۔ بہرحال قرآن پاک میں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامات صلات، مناسک حج ادا کرنے کے طریقے، شوق اور تمنا کہ اللہ سکھا ہمیں حج کے طریقے، اور اس گھر کو اللہ توحید کا گھر بنا دے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس میں کشش پیدا کر دے۔ یہ سب وہ دعائیں تھیں جو قبول کی گئیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا یہ امتیاز ان دونوں باپ بیٹوں کو حاصل ہوا۔ 2 پیغمبروں نے مل کر اس گھر کی تعمیر کی، باپ راج کی حیثیت سے، بیٹا مزدور کی حیثیت سے، اللہ اکبر۔ بار بار میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ جن کو تھوڑا سا دین کے علم آ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم پتہ نہیں کتنی بڑی پرسنالٹی بن گئے ہیں، اللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، بکریاں چرائی۔ ہمیں یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی۔ ہمارے خلفائے راشدین، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق تاجر تھے، حضرت عثمان نے غنی تاجر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی زبردست پرسنالٹی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی زبردست پرسنالٹی، پڑھے لکھے لوگ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام جو کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل علیحدہ ہیں لوگوں سے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جیسے ہم جیسے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دین ہم پر کوئی فریضہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بہرحال آپ پتھر پکڑاتے، باپ اٹھا کر لگاتے اور تعمیر کرتے جا رہے تھے یہ دونوں، اللہ اکبر، اللہ کے گھر کی، اور دعائیں بھی مانگی جا رہے تھے کہ اللہ قبول کرنا۔ یہ الحمدللہ آج پورے مسلمانوں کے لیے، ملت ابراہیم کے لیے اللہ کی طرف سے قبلہ ہے۔ آج جس نے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو اسی کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہے، توحید کا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعائیں مانگی جا رہے تھے کہ اللہ تو ہمیں بھی اپنا فرمان بردار رکھنا اور ہماری اولاد کو بھی فرمان بردار رکھنا، اور ایک ایسی امت برپا کرنا جو اللہ تیرا شکر کرنے والی ہو، اور اللہ اس علاقے کو پھلوں اور دوسرے تمام میوہ جات کا رزق عطا فرمانا۔ اللہ دور دور سے لوگ آئے اس کی طرف حج کرنے کے لیے، اللہ لوگوں کے دل اس طرف کھینچے چلے آئیں۔ یہ ساری دعائیں جن کا حوالہ سورہ ابراہیم میں آتا ہے قبول کی گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا رزق وہاں پر ہے، دل ایک دفعہ جا کے دوبارہ وہاں جانے کو تڑپتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں آتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اللہ ہم دونوں کو فرمان بردار بنا دے اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ تعلق جو کہ فرمان بردار ہو تیرے لیے۔ وارنا مناسکنا، اور اے اللہ تو ہمیں سکھا طریقہ حج کا، اپنی عبادت کا، وتب علینا، اور اللہ تو ہم سے توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ آپ بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں، بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر وہ دعا جو دعا ابراہیم ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، کیونکہ دونوں باپ بیٹے ہی دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا کا صیغہ ہے، ربی کا صیغہ نہیں ہے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ بہرحال ابو الانبیاء تو ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، بے شک آپ بڑے زبردست ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا کے
پیغمبر تھے. آپ کی تبلیغ کا دائرہ کار جو ہے کہاں تک پھیلا ہوا تھا؟ عرب، حجاز، یمن، حضر موت، یہاں تک آپ کو مبعوث کیا گیا تھا. ابو الانبیاء کی دی ہوئی تعلیمات کا پرچار آپ کرتے تھے، توحید لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت. آپ کی زبان جو مادری تھی، کیونکہ حضرت حاجہ تھی وہ مصر سے آئی تھی، قبطی تھی. پدری زبان جو تھی عبرانی تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عبرانی بولتے تھے، ہیبرو تھی. اور علاقائی زبان جو آپ نے سیکھی وہ عربی زبان تھی، اور آپ کو ان تینوں زبان پر عبور حاصل تھا. تبلیغ اور اشاعت کے لیے جتنی زبانیں انسان کو آتی ہوں اتنی تبلیغ مؤثر بھی ہوتی ہے اور زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے. ان زمانوں میں مہارت کی وجہ سے آپ نے بڑی زبردست تبلیغ کی اللہ کے دین کی. آپ کی شادی جو ہے وہ قبیلہ بنی جرہم کی ایک لڑکی سے ہوئی. تورات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار کہلائے، اور یہ قبیلے اپنے سرداروں کے نام سے مشہور ہوئے. ان میں 2 جو بڑے بیٹے تھے وہ بڑے مشہور ہیں. ایک تھے بنا یوت اور ایک کیدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے آئے وہ کیدار تھا. آپ کا شجر نسب میں کیدار کا لفظ آتا ہے، کیدار کا ذکر آتا ہے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. تورات میں بھی آپ کے بارے میں آتا ہے اسپیشلی کہ آپ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. اور اس طرح آپ کی جو نسل تھی، جو 2 بڑے بیٹے جن سے کہا کہ جن زیادہ مشہور ہے، ایک بنا یوت کی نسل تھی اصحاب الحجر کہلائی، اور دوسری کیدار کی نسل اصحاب الرس کہلائی. اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. آپ بنی اسماعیل میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی تکلیف تھی جو یہود کو تھی. اسی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. قرآن میں 2 جگہ آتا ہے، سورہ البقرہ میں، سورہ المائدہ میں، کہ وہ آپ کو اور اس کتاب کو، قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو. انکار ہٹ درمی ضد کی وجہ سے کیا کہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں آئے. کیونکہ اس کا ذکر آتا ہے، حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کہ کیا وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے تو وہی، لیکن بنی اسماعیل سے آئے ہیں. اللہ اکبر. یہی وہ تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کیا یہود نے، اور جس کی وجہ سے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. آپ کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو سے ہوئی، کیونکہ 2 بیٹے تھے، ایک یعقوب اور ایک عیسو. یہ دونوں جڑواں بھائی تھے. تو آپ کی جو بیٹی کی شادی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سے ہوئی جو یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے عیسو سے. ان کا نام مہیس بھی آتا ہے اور اسی طرح عیسو بھی آتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے. 137 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فصل جو ہے وہ 2700 یا 2800 سال کا ہے، تقریباً 2500 سال. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مدفن جو ہے کعبہ شریف میں یہ ہے. کہا جاتا ہے میزاب اور حجر اسود کے درمیان. اور اسی مقام کے بارے میں روایت آتی ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں ان کو بھی دفن کیا گیا. انتقال کے وقت تک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے اور ان کی نسل کا سلسلہ حجاز، شام، عراق اور فلسطین اور مصر تک پھیل چکا تھا. قرآن پاک میں بہت سارے جگہ پر آپ کا ذکر آتا ہے الحمدللہ، اور آپ کی سنتوں کو اللہ نے جاری رکھا ہے. اسماعیل علیہ السلام کا اور اب حضرت حاجرہ کا بیابان وادی میں رہنا، اللہ کے لیے صحیح کرنا، کوشش کرنا، اپنے باپ کے حکم کے آگے قربانی کے لیے تیار ہو جانا، یہ سب کچھ وہ ہے جو ایسی زبردست مثالیں ہیں جن کی انسانی پوری تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. پھر اللہ نے آپ کے ذکر کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا. اسماعیل علیہ السلام کا اپنے وعدے میں سچے ہونا، یہ سب کچھ وہ ہے جو ان کی عظمت کا بیان ہے. اسی آیت کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 54 کے ساتھ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کریں اس کتاب میں، تلاوت کریں اسماعیل علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وہ اپنے وعدوں کے پکے تھے اور رسول نبی تھے. اللہ تعالیٰ جتنا بھی اس پروگرام نے ہم نے جتنا بھی پڑھا کہ کیسے کیسے اللہ کی فرما برداری کی گئی، اللہ ہمیں بھی ایسا فرما بردار بنا دے. اللہ کرے کہ وہ اسوہ حسنہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اللہ ہمیں ان کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفروک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة